بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج جس موضوع پہ گفتگو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا اس وقت کتنا زیادہ جو ہے وہ وائبرنٹ ہو چکا ہے، اور اس کے مقابلے میں پرنٹ میڈیا اور جو مین اسٹریم میڈیا، اگر ہم اسپیشلی بات کریں پاکستان کے حوالے سے، تو وہ کافی اس وقت جو ہے وہ زوال کا شکار ہے ایک طرح سے، اگر ٹرم یوز کی جائے تو۔ ان کی ویورشپ، ان کی ریٹنگ جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے گرتی جا رہی ہے۔ تو اب اس میڈیا کو یوز کرتے ہوئے مین اسٹریم میڈیا کے لوگ بھی یوٹیوب چینلز بنا کے اس پہ اپنا میٹر ڈال رہے ہیں، اس پہ اپنا کانٹینٹ ڈال رہے ہیں، اور اسی طرح پرنٹ میڈیا کے لوگ بھی جو ہیں وہ اس پہ اب اپنا جو بھی کالم لکھتے ہیں اس کو آڈیو کی شکل میں ڈال کے تو فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ آ رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں آج سہیل وڑائی صاحب کا ایک کالم چند دن پہلے جو تھا وہ چھپا جنگ میں، اور پھر اس کو انہوں نے ویڈیو کی شکل میں جو فیس بک پہ تھا وہ ڈالا، تو اس کے حوالے سے ذرا میں آج بات کرنا چاہوں گا کہ اس میں کیا کانٹینٹ تھا اور ان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، بینگ نون جرنلسٹ اور ایک میچور جرنلسٹ۔ تو ان کے کالم کا عنوان تھا، جو آڈیو ہے آپ کو یہ اس تھوڑی سی کمنٹری کے بعد آپ کو سنوائیں گے کہ کیا کالم تھا، پھر آپ نے اپنی کمنٹ میں اپنی رائے شائع بھی دینی ہے اور اس کو شیئر بھی کرنا ہے۔ تو کالم جو بیسیکلی تھا وہ تھا کلثوم نواز بنام مریم نواز۔ تو وہ جو کالم ہے وہ سہیل صاحب نے ہی اس کو کنسیو کیا سارا، اور خود ہی اس کو لکھا ہے، اور وہ کلثوم نواز بن کے مریم نواز کو جو ہے وہ خط لکھ رہی ہیں عالم اپنا بالا سے اور شریف ہاؤس سے۔ تو یہ بڑی ایک مسئلہ خیز سی بات ہے جو انہوں نے شریف فیملی کے ساتھ اپنے دیرینہ ریلیشن شپ ہیں اس کا انہوں نے حق ادا کیا ہے۔ اور یہ کالم جو ہے یہ اس میں جب آپ اس کو سنیں گے تو پھر آپ خود اس میں جج کریں گے کہ اس میں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو بہرحال اس پہ جو کمنٹ آئے ہیں لوگوں کے، جو ان کے چاہنے والے ہیں، جو ان کے سننے والے ہیں، تو ان میں سے 2-3 کمنٹ جو ہیں وہ میں آپ کو سناتا ہوں پڑھ کے۔ ایک تو شفاعت شاہ صاحب نے کمنٹ کیا ہے کہ سہیل صاحب اب کوئی نیا گھر ڈھونڈو، ان کے دلوں میں تیل نہیں، اب یہ پھوکٹ ہیں، ان کے پاس لفافے ختم، بہت مکھن لگا لیا۔ اسی طرح ظفر احمد نے لکھا ہے، میرے پیارے سہیل وڑائی بھائی، اللہ آپ کو خوش رکھے، ایک بات آپ سے مؤدبانہ عرض ہے کہ آپ وطن عزیز کے لٹیروں کا اسی طرح دفاع کرتے رہیں گے، قوم سے معذرت ہی کر لی جائے۔ 35 سال حکومت کرنے والے آپ کی نظر میں بیچارے مظلوم اور رحم طلب لگتے ہیں۔ ایک ان کے شاگرد رہے ہیں یہ، جب انہوں نے ماسٹرز کیا انگلش لٹریچر میں پنجاب یونیورسٹی سے، تو اس کے بعد شاید کچھ عرصہ پڑھایا بھی ہے، لیکن یہ ان کی کہیں پہ ویکیپیڈیا پہ یا کسی بھی جگہ وہ مینشن نہیں ہے، وہ مجھے نظر نہیں آیا کہ یہ انہوں نے پڑھایا بھی ہے۔ تو ایک شاگرد نے یہی لکھا کہ آپ سے ہم پڑھتے رہے ہیں انگلش، تو جب ہم اس طرح کے کالمز آپ کے پڑھتے ہیں تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ آپ ایک قسم کی فلیٹرنگ کر رہے ہیں، بٹرنگ کر رہے ہیں نواز شریف فیملی کی، اور ساری فیملی کی آپ ساری فیملی کا ذکر کیا آپ نے اس کالم میں، اس اپنی آڈیو میں۔ تو یہ ان کے اسٹوڈنٹ کے رواج تھے۔ پھر ایک شاہ صاحب نے، شہباز کسانہ صاحب ہیں، انہوں نے تو پنجابی میں لکھ دیا کہ عالم روا وچوں تواڈے کسے بزرگ نے تانوں کدی نہیں سمجھایا کہ اے مراسیاں والے کام کر کے انہاں دے نا نوں لیک نہ لاؤ۔ تو یہ 3-4 کمنٹس تھے جو میں نے آپ کو سنائے، ان کے اس میں 700-800 جو کمنٹ آئے ہیں، اور اس میں موسٹلی جو کمنٹ ہیں وہ بہت اس میں ہارش لینگویج جو ہے وہ یوز کی ہے ان کے دیکھنے والوں نے اور سننے والوں نے۔ تو میں یہی کہوں گا سہیل وڑائی صاحب سے کہ آپ ایک میچور آدمی ہیں، ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ کا اسٹیچر جو ہے وہ آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایک کسی فیملی کی وکالت کریں اور کسی فیملی کو اس طرح سے وہاں پہ پریزنٹ کریں۔ تو آپ کائنڈلی کوشش یہی کریں کہ اپنے آپ کو اس صف میں شامل نہ کریں جس میں سلیم صافی ہے، جس میں حامد میر ہے، جس میں غریدہ فروقی ہے، جس میں نجم سیٹھی ہے، جس میں طلعت حسین ہے، اور جس میں شاہ زیب خان زادہ ہے، یعنی جیو گروپ کے یہ جو لوگ جو بالکل ون سائیڈڈ جو ہے وہ کر رہے ہیں رپورٹنگ، اور ٹی وی پہ بیٹھ کے جو گورنمنٹ کے خلاف تو جو کرنا انہوں نے کرنا ہے، وہ بغض عمران میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان سے ان کو ذاتی طور پہ کوئی نقصان ایسا نہیں پہنچایا اس نے، اور کوئی ایسی ذاتی محاسبت بھی نہیں ہے، اور میڈیا کے ساتھ جو عمران خان کا تعلق ہے وہ آپ کے سامنے ہے سب کے۔
تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. خاص طور پہ آپ کا جو پروگرام جیو کے ساتھ ایک دن ہے اس کی وجہ سے آپ کی مقبولیت بہت زیادہ ہے اور لوگ آپ کو پیار کرتے ہیں, آپ کی عزت احترام کرتے ہیں, تو ان کو اس کا خیال رکھیں. دوسری طرف میں نواز شریف جو شریف فیملی ہے, مریم کو اور باقی جو ان کے چاہنے والے ہیں, ان کے جو دوست احباب ہیں, ان کو بھی یہ گزارش کروں گا کہ یہ اس طرح کے جو کالمز لکھے جاتے ہیں اس میں آپ کمنٹس میں جا کے ذرا دیکھیں پڑھیں. یہ آپ کی فیور میں تو لگتے ہیں آپ بظاہری طور پہ, لیکن اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو یہ آپ کے اگینسٹ ہیں. بیسیکلی یہ لوگوں نے بے شمار اس پہ گالیاں نکالی ہوئی ہیں, بے شمار جو ہیں وہ تنقید کی ہے اس پہ. کچھ آپ کی اس کالم کی فیور میں بھی باتیں ہیں, لیکن یہ کہ اس میں تنقید بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ گالیاں پڑی ہیں اس کالم پہ سہیل وڑائی صاحب کو بھی اور ڈیفینیٹلی اور انڈائریکٹلی آپ کو بھی. تو یہ اس کا خیال رکھیے گا. ان کو آئی تھنک اس قسم کی جو آپ کے پرو نواز جرنلسٹ ہیں ان کو منع کریں کہ اس طرح کی تحریریں نہ لکھیں جو کنٹروورشل ہوں. تو آئیے اب آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں ان کا کالم آڈیو کی شکل میں ہے, تو پھر اس کے اوپر آپ کمنٹ بھی دیجیے گا اور اس کو شیئر بھی کریں, اس کو لائک بھی کریں, سبسکرائب بھی کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. کلثوم نواز بنام مریم نواز. عالم بالا شریف ہاؤس. پیاری گڑیا بیٹی, سلام و پیار. تمہاری دادی آپا شمیم کی زبانی زمینی حالات سے آگاہی ہوئی. تمہاری دادی اور دادا ابا جی میاں محمد شریف باؤ جی کی صحت کے بارے میں بہت فکر مند ہے. دونوں اپنے تابع فرمان بیٹے کو طویل عمری کی دعائیں دیتے ہیں. عالم بالا میں لاہور جلسے کے بارے میں کافی بحث و تمہیز ہوتی رہی. 7ویں آسمان پر موجود نونی اسے کامیاب اور انصافی سے ناکام قرار دیتے رہے. سچ تو یہ ہے کہ تم نے نون کے لاہوری کارکنوں کو متحرک کرنے کے لیے پورا زور لگا دیا. تمہاری ریلیاں بہت کامیاب رہیں. لاہوری جلسہ کے لیے مینار پاکستان کا انتخاب البتہ ایک سیاسی غلطی تھی. بہتر ہوتا کہ مار روڈ یا ناصر باغ کا انتخاب کیا جاتا. کارکنوں کے اعتبار سے یہ ایک کامیاب جلسہ تھا, مگر اس میں عام عوام, ٹوٹی جوتیوں اور پھٹے کپڑوں والے بہت کم آئے. وجہ یہ ہے کہ تم اپنی تقریروں میں مستقبل کے خواب نہیں دکھا رہی. تم نون کے ماضی اور انصاف کے حال کی بات کرتی ہو, لیکن مستقبل میں کیا کرو گی یہ خواب نہیں دکھا پاتی. خواب کے بغیر لوگ جلسوں میں نہیں آتے. وہ ماضی کی کہانیاں تو سن لیتے ہیں, مگر جدوجہد کا جذبہ صرف مستقبل کے خواب دکھانے سے پیدا ہوتا ہے. پیاری گڑیا, میں نے جو تھوڑا عرصہ سیاست کی ہے, مجھے احساس ہوا کہ ہمارا حامی ہمیں ووٹ دے کر مطمئن ہو جاتا ہے. وہ جلسے, جلوس اور مزاحمت کے لیے باہر نکلنے پر تیار نہیں ہوتا. ہمارا ووٹر کھاتا پیتا اور خوشحال بزنس مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے, اس لیے وہ سیاسی مقاصد کے لیے کوئی جسمانی تکلیف اٹھانے پر تیار نہیں ہے. لاہور کا جلسہ البتہ اس لحاظ سے ضرور کامیاب تھا کہ کارکنوں کی بھرپور شرکت رہی. لانگ مارچ میں ہمیں انہی متحرک کارکنوں کی ضرورت ہوگی. لانگ مارچ میں ویسے بھی عام عوام شامل ہی نہیں ہوتے. کارکن ہی سر دھڑ کی بازی لگا سکتے ہیں. وہی کئی دن کا سفر اور پھر لمبے دھرنے کی تکلیف برداشت کر سکتے ہیں. نون لیگ کو لانگ مارچ کے لیے اپنے کارکنوں پر محنت کرنا ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ فیصلہ کرتے وقت پارٹی کی اندرونی تضادات کے ساتھ ساتھ ووٹر اور کارکنوں کے تحفظات کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. جب تک اپنی خامیوں اور خوبیوں کا حقیقی ادراک اور تجزیہ نہ کیا جائے, درست پالیسی نہیں بن سکتی. اگر اس تجزیے کے بغیر پالیسی بنا بھی لی جائے تو اس کی ناکامی کا امکان زیادہ ہوتا ہے. گڑیا بیٹی, تمہارا چیلنج یہ ہے کہ تم نے باؤ جی کے بیانیے کے ساتھ بھی چلنا ہے اور نون لیگ کے عمومی مفاہمانہ بیانیے کو بھی ساتھ چلانا ہے. نون لیگ کا عام ووٹر بزنس مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے. وہ تجارت پیشہ ہونے کے پیش نظر پولیس, محکمہ جات اور اسٹیبلشمنٹ سے بنا کے رکھتا ہے. وہ تو کارپوریشن کے آبکاری انسپیکٹر سے بھی لڑائی نہیں کرتا. وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مزاحمتی بیانیے پر کہاں چل سکتا ہے. ووٹر اپنے عمومی رویے کے برعکس اندرونی تضاد کا شکار ضرور ہے. اپنے مفاہمانہ رویے کے باوجود اسے مزاحمتی بیانیے والا لیڈر نواز شریف پسند ہے. وہ سال ہر سال سے اسے ہی ووٹ دیتا ہے اور مستقبل قریب میں بھی اسے ہی ووٹ دے گا. مزاحمتی بیانیے کا تقاضا تو یہ تھا کہ نونی ووٹر کہیں نہ کہیں مزاحمت دکھاتا, مگر ابھی تک اس میں مزاحمت کی رمق تک نظر نہیں آئی, جس سے یہ نتیجہ نکالنا مشکل نہیں کہ نون کو احتجاجی تحریک کی بجائے الیکشن میں فائدہ ہے. اسی لیے نون چاہتی ہے کہ گھیر گھار کر معاملات کو الیکشن کی طرف لے جایا جائے. دوسری طرف ریاست اور حکومت کو بھی علم ہے کہ الیکشن ہوا تو نون بھاری اکثریت سے جیت جائے گی, اس لیے وہ اس طرف آنے نہیں دے رہے. تم بھی لانگ مارچ اور استعفوں کے اعلان میں زور اگلے الیکشن پر دینا. ہماری فتح صرف الیکشن کے راستے سے ہی ممکن ہے. ابا جی بتا رہے تھے کہ
کہ پارلیمانی مشاورتی گروپ کے 5 یا 6 سرکردہ MNA تمہاری قیادت اور مزاحمتی بیانیے کو نہیں مان رہے. ان کو ایک سابق وزیر اعظم نے کرنل گروپ کا نام دیا ہے. یہ کرنل گروپ بالآخر تمہارے پیچھے آ کھڑا ہوگا. یہ ادھر اور ادھر دونوں طرف بنا کر رکھنا چاہتے ہیں. یہ ادھر جا ہی نہیں سکتے. یہ سارے شہری حلقوں سے رکن قومی اسمبلی بنے ہیں. نون سے تھوڑا سا ہٹے تو ان کا سیاسی نام و نشان تک مٹ جائے گا. ہاں اگر ان میں کوئی موروثی الیکٹیبل ہوتا تو شاید وہ باغی ہو جاتا، لیکن اس سے حلقے کی حمایت تو بہرحال حاصل رہتی. مگر نور کے شہری ارکان قومی اسمبلی تو سراسر نون کے ووٹوں کے مرہون منت ہے. یہ کہیں نہیں جائیں گے، بس دونوں طرف بیچارے یقین دہانیاں کراتے رہیں گے. کل ہی کوئی بتا رہا تھا کہ عمران خان نے تمہارے مقابلے کے لیے فردوس عاشق کو پنجاب میں اطلاعات کا مشیر بنا کر بھیجا ہے. یہ بھی سنا ہے کہ وہ تمہیں کبھی باکسنگ اور کبھی ریسلنگ کا چیلنج دے رہی ہے. اس کے منہ نہ لگنا، نہ ہی اس کا کوئی جواب دینا، وگرنہ وہ روزانہ تمہیں تنگ کیا کرے گی. چچا شہباز شریف سے ملاقاتیں کیسی رہیں؟ حمزہ کا حوصلہ تو قائم ہے. اس کی چھوٹی بیٹی کا کیا حال ہے؟ شہباز شریف نے بڑی مستقل مزاجی سے باؤ جی کا ساتھ دیا ہے. ابا جی اور عباس بھائی دونوں آج کل شہباز شریف کے صبر و تحمل اور وفاداری کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں. جب سے شہباز شریف کو جیل بھیجا گیا ہے پاکستان کا سیاسی منظر نامہ سونا سونا لگتا تھا، مگر تم نے اپنی جدوجہد سے اس میں رنگ بھر دیا ہے. تم مسلم لیگ نون کی سینٹر سٹیج پر آ چکی ہو، مقبول ہوئے ہو. اب ضرورت اس بات کی ہے قدم پھونک پھونک کر رکھو، اپنی مقبولیت کو بھی قائم رکھنا اور سیاسی اخلاقیات میں برقراری کو بھی برقرار رکھنا. اگر تو اگلے الیکشن تک تم نے اپنی اس ساکھ کو برقرار رکھا تو اگلا الیکشن تمہارا ہے. تم جس امیدوار پر ہاتھ رکھو گی وہی جیتے گا. گڑیا بیٹی، باقی یہاں پر سب خیریت ہے. چند دن پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کا میاں شریف عمران خان کے والد اکرام اللہ نیازی اور ذوالفقار علی بھٹو کو پیغام آیا تھا کہ بھارت آج کل سرحدی علاقے پر شدید گولہ باری کر رہا ہے. سرحد پر شدید کشیدگی ہے. ان حالات میں سیاسی کشیدگی کو کم کر کے اندرونی اتحاد قائم کرنے کی ضرورت ہے. ابا جی نے تو فوراً ہاں کر دی، مگر شرط یہ رکھی کہ 2021 میں عام انتخابات کروا دیے جائیں. اس سے لانگ مارچ اور اجتماعی استعفوں کی نوبت نہیں آئے گی. سنا ہے ذوالفقار علی بھٹو خود قائد اعظم سے ملنے گئے تھے. ان کی آپس میں کیا بات چیت ہوئی اس کا علم نہیں ہو سکا. تاہم اگلے ہی دن قائد اعظم نے اکرام اللہ نیازی کو بلا کر کچھ ہدایات دی. یہ بھی سنا ہے کہ جمہوریت پسند سابق جرنیلوں کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیغام بھیجا گیا ہے. توقع یہی ہے کہ لانگ مارچ کے دوران مذاکرات کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل آئے گا. ابا جی تاکید کر رہے تھے کہ صفدر اپنی صحت کا خیال رکھے، وہ اپنی خوراک اور آمد و رفت پر کنٹرول رکھے. میرے نواسے جنید صفدر کی ہارس رائڈنگ کیسی جا رہی ہے؟ اس کی منگنی تو سیف الرحمان قطر والے کی بیٹی سے ہو چکی، شادی بھی جلدی کر دو. سیاسی بکھیڑے تو چلتے رہتے ہیں، اس ذمہ داری کو بھی نبھا ہی دو. باقی تمہاری نواسی کی تصویر میں نے دیکھی ہے، بالکل تم پر گئی ہے. مجھے تو وہ چھوٹی سی گڑیا ہی لگی. بچپن میں تم بالکل ویسی گول مٹول ہوتی تھی. باؤ جی کو ابا جی نے خط لکھا ہے کہ ساری توجہ اپنی علاج پر رکھو، پاکستان واپس جانے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں. آپ بھی باؤ جی کو یہی کہنا. آخر میں کہنا یہ تھا کہ سیاست تحمل کا کام ہے. اپنا جارحانہ پن اور جذباتی پن کم کرو اور باوجود کی طرح ٹھنڈے دل و دماغ سے سیاست کی گتھیاں سلجھاؤ. والسلام، تمہاری ماں کلثوم نواز. جیل دیاں کڑیاں نو کون جاندا، میں جاندی ہاں میرا پیو جاندا. چاچے دا ٹبر کیویں پارٹی سامدا، میں جاندی ہاں میرا پیو جاندا. انڈی والی پیرک دی ہواواں تتیاں، لت دا جہاز لا دیندے ہتھ کڑیاں. ਇਹੋ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਮੈਟਰੋ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਜਾਣਦਾ. ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਗਿਣਦੇ, ਹਰਾਏ ਤਾਂਦਲੀ ਨਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ. ਵੇਲਾ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਜਾਣਦਾ. ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਲ ਸੜਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਜਾਣਦਾ. ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਜਾਣਦਾ. Very meaningful.